الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحسین منی وانا من الحسین صدق اللہ العظیم وصدق بلغنا رسوله النبی الکریم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسین منی، حسین مجھ میں سے ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، اور میں حسین میں سے۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے کیا الحسین منی، کیا آپ آل پاک میں سے ہیں؟ اس لیے فرمایا کہ حسین مجھ میں سے ہے، لیکن میں حسین میں سے ہوں، یہ بات ذرا لیکن ہے یہ بھی حقیقت۔ اس کی سمپل سی بات تو یہ ہے کہ وہ مولا حسین پہچان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ الصمد۔ یعنی اگر کوئی معرفت چاہتا ہے حضور کی تو مولا حسین اس کا ذریعہ معرفت کا، پہچان کا۔ جب واقعہ کربلا وبا ہوا تو وہاں دین کا اصل رخ سامنے آ گیا، یعنی جو مولا حسین سے محبت کرتا ہوگا دین اسی کا قابل قبول ہے۔ جو آپ سے محبت رکھے گا، جو آپ سے لگاؤ رکھے گا، جو آپ سے عشق رکھے گا، دین اسی کا قابل قبول ہے۔ غور کریں تو نماز میں بھی ہم پڑھتے ہیں، ہر روز 5 وقت کی نماز میں بڑی بڑی مین چیز ہم جو ادا کرتے ہیں دعا کی صورت میں، جس کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ تو حضور پر درود بھیج جیسے کہ تو نے، اور آل پاک پر درود بھیج کہ جیسے کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر درود بھیجا۔ یارو اصل بات پتہ کیا ہے؟ اصل چیز پتہ کیا ہے؟ جو اصل سمجھنے والی ہے، آپ کی شان، آپ کے فضائل تو ختم نہیں ہونے والے۔ اصل سمجھنے والی یہ چیز ہے کہ دیکھیں مولا حسین نے
سارا کنبہ دین کے لیے قربان کر دیا، اور ہم ان کا فیض چاہتے ہیں۔ ہم اپنی نیند، اپنا چین، اپنی راحت یہی نہیں قربان کر پاتے، تو پھر یار مشکل ہے نا۔ ہمیں سردی لگ رہی ہو تو ہم نیکی سے باز آ جاتے ہیں، محفل پہ پہنچنا ہو جی ہمیں سردی لگتی ہے۔ ہمیں دنیا کا کوئی کام آ پڑا، دنیا کی تھوڑی بہت ہی کوئی مشکل آن پڑی، نہیں جی چلو کوئی نہیں اگلی دفعہ چلے جائیں گے۔ جتنا کرو گے نا، سمپل سی بات ہے یار، اتنا لے لو گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن میں حضرت اسماعیل کو کھلا رہے تھے، تو اندر تھوڑی سی محبت آ گئی۔ محبت تو ہوتی ہے باپ بیٹے کی، تھوڑی زیادہ ہو گئی، اللہ کو پسند نہیں آئی۔ اللہ نے فرمایا چلو اس کو چھوڑ کے آؤ۔ کدھر چھوڑ کے آؤ؟ عرب میں چھوڑ کے آؤ۔ کنعان سے نکلے، عرب میں لے گئے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اندر اگر اسلام زندہ کرنا ہے تو کربلا سے گزرنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، کربلا بھی قربانی دینی پڑتی ہے۔ بغیر قربانی کے کچھ نہیں ملتا، یہ بات یاد رکھ لیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارا سب کچھ بچ بھی جائے اور ہم فقیری کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہو جائیں، ہم درویشی کے اعلیٰ، ہم حضرت صاحب بھی ہوں، ہم مولانا صاحب بھی ہوں، ہم پیر صاحب بھی ہوں، ہم یہ ہوں، ہماری موجیں بھی ہوں، ہمارے ٹھاٹ بھی ہوں، نہیں یار، نہیں، ایسا طریقہ نہیں ہے یار۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے خیر کثیر عطا کر دی۔ فصلی لربک وانحر، پس نماز پڑھ اور قربانی کر دے، قربان کر دے سب کچھ۔ تو اسماعیل کو چھوڑ کے آ گئے، 6 ماہ کا بچہ، جنگل بیابان ہے، مائی ہاجرہ ہے، چھوڑ کے آ کے مائی ہاجرہ دوڑتی ہیں پانی کے لیے، اسماعیل کو پیاس لگتی ہے، آب زمزم کا چشمہ وہ پھوٹتا ہے اسماعیل کی ایڑیوں سے۔ جب انسان، اگلی بات ہے، جب انسان اس کی رضا کے لیے چلتا ہے نا، پھر ایڑیوں سے چشمے بھی پھوٹتے ہیں۔ چل اس کی رضا کے لیے رہا ہو، اپنی ذات کے لیے نہ رہا ہو، اس کا حاصل اللہ کی رضا ہو، پھر وہ خود ہی مدد کو پہنچ جاتا ہے۔ مدد پھر خود پہنچتی ہے۔ خود کسی روپ میں آ جاتا ہے اللہ مدد کرنے کے لیے۔ ہم اپنی ذات نہیں چھوڑتے، دنیا کی محبت ہی نہیں ترک کر پاتے، دوسری قربانیاں تو دور کی بات، دنیا کو جفا پا کے بیٹھے ہیں ساری عمر۔
ایسے نہیں بات بنتی یار۔ مولا حسین نے ہمیں یہ بتایا کر کے دوستو، طریقہ یہ ہے، منزل ایسے ملے گی، طریقہ یہ ہے، ہمیں بستر چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، مولا حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، مولا حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، تو وہ اسوہ حسنہ ہمارے لیے ہے یار، ہمارے لیے۔ تو اس لیے اگر اندر روشن کرنا چاہتے ہو نا، قربانی دینا سیکھو۔ خود بھوک لگی ہے، کھانا ہے، کوشش کرو دوسرا بھائی زیادہ کھا لے، کوئی بات نہیں یار میں بھوکا بھی رہ لوں گا، کوئی بات نہیں، اس کو کھانا زیادہ ملنا چاہیے۔ خود کو حاجت ہے، لیکن ایسے میں کوئی آ گیا، کوئی سائل آ گیا، کوئی بھائی آ گیا کہ یار مجھے ضرورت ہے، کوشش کرو اس کی پہلے پوری کر دو، یار کوئی بات نہیں، تم اس کی کر کے دیکھو، اللہ تمہاری کیسے کرے گا تم سوچ بھی نہیں سکتے، اخلاص کے ساتھ اس کی کر کے دیکھو، پھر وہ جو کرے گا وہ رب ہے، وہ اللہ ہے، وہ مالک ہے، اس کا کرنے کا سٹائل بھی پھر مالکوں والا ہوگا، اس کے لیے کر کے تو دیکھو۔ تو اس لیے بات قربانی کی ہے، تو کیونکہ آج کی محفل کا کی نسبت مولا حسین اور مولا عباس علمبردار آپ سے ہے کہ آپ کی ولادت کے دن ہیں، اس لیے ہمیں ان کی زندگیوں سے سبق سیکھنا چاہیے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، قربان کر دو یار۔ وہ بلے شاہ فرماتے ہیں نا، انہوں ذبح کرا کسائیاں تو ذبح کرانا پڑے گا، کسائیاں دے ہتھے چاڑ دے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، وہ شکستہ تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، اس دل کے آئینے کو بچا بچا کے نہ رکھ، یہ جتنا ٹوٹتا جائے گا اسی قدر عظیم تر ہوتا جائے گا، اس کو ٹوٹنے دے، دل کو ٹوٹنے دے۔ اللہ الصمد۔ تو مولا حسین ہمیں یہ سبق دے کے گئے ہیں یار کہ جب بات حق کی آ جائے تو پھر یزید کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، یزید جتنا بڑا جابر ہو اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، وہ جیسے مرضی کہے میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں تباہ کر دوں گا، میں برباد کر دوں گا، پرواہ نہ کرو، حق پہ ہو پھر پرواہ نہ کرو، تو کر جو کر سکتا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، حسین آج بھی زندہ ہے۔ اللہ صمد۔ تو اس لیے ان دنوں کو یاد کرنے کا مقصد ہوتا ہے تاکہ ہماری زندگیاں حسین کی طرح ہوں، مولا حسین کی طرح ہماری زندگیاں ہوں۔ باقی بس حق حسین شاہ حسین یا حق عباس شاہ عباس کرنے سے نہیں بات بنتی، ان کے نقش قدم پہ چلنا پڑتا ہے، پھر بات بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک کی اپنی خصلت میں نوری ہے نہ ناری ہے، بات عمل کی ہے یار، کوشش کیا کرو کوئی بات اچھی سنو، اس کو پلے باندھ لو، اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لو، اس کو اپنے عمل میں شامل کر لو، دن بدن ترقی ہوتی چلی جائے گی، اس کو دل میں اترنے کے بعد تاکہ بات بن جائے۔ اللہ رب العزت پنجتن پاک کے صدقے میں
آل پاک کے صدقے میں ہماری تمام مشکلات کو آسان فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے، دین کی سمجھ، فہم، شعور عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔